اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ الطائف کی زیارات کرانے جا رہا ہوں، جو مکہ المکرمہ سے تقریباً 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے یہاں پہ ہجرت کی۔ یہاں کے طائف کے لوگوں نے اس کے ساتھ جو مظالم کیے، جو اس پہ پتھر مارے، یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد میں قیام فرمایا، جس باغ میں پناہ لی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ایک مسجد ہے، ان کی زیارت کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب ایک مسجد ہے، اس کی کریں گے زیارت۔ اور مسجد الکوہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، اس کی زیارت کرائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کو ان سب جگہوں کی زیارت تفصیلاً کرا رہیں گے، تو آپ لوگ مہربانی کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اور جو حاجی، جو حجاج عمرے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تو عمرے کھل گئے میرے خیال میں، تو ان لوگوں کے لیے اگر وہ لوگ زیارت کرنا چاہتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں یہاں پہ، تو یہاں ڈسکرپشن میں نیچے آپ دیکھیے، آپ کے لیے میں کوارڈینیٹس ڈال لوں گا، جو آپ اپنے ایپ، مطلب کہ آپ اپنے میپ میں آسانی سے ڈال کے آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، بیچ میں ہم آپ کو ساتھ میں طائف کی بھی کچھ روڈز آپ کو دکھائیں گے، شہر کے اندر سے ہو کے ہم جائیں گے مسنا کے مقام پہ، جو طائف سے تھوڑی سی تقریباً 20-25 کلومیٹر باہر ہے۔ وہاں پہ آپ لوگوں کو مسجد الکوہ اور باقی زیارت کرائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ 10 سال گالیاں پتھر، جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی۔ اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے، چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا۔ راستے مکے کے بند ہو گئے، بند، کیا کروں، کہاں جاؤں، دو جہان کے سردار، کہاں جاؤں؟ یہی دنیا کا دستور ہے، امتحان ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا چلو طائف چلتا ہوں، کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل۔ زید بن حارثہ، انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا۔ میرے نبی نے خود فرمایا، مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے، پتھر مار۔ میں پچھلے عمرے پر گیا، وزٹ ویزا، میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ اب عام پتہ نہیں چلتا، میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں بے ہوش ہو کر گرے تھے، اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا، وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی۔ میں ایک چھت پہ چڑھ گیا، وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور 14 صدی پیچھے مڑ۔ ہم مکے سے جا رہے الطائف جاتے ہو وقت راستہ جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہے الہدہ کی پہاڑی۔ اس الہدہ کی پہاڑی سے گزر کر اوپر ہم طائف پہنچیں گے الہدہ میں، کیونکہ الہدہ بھی ایک چھوٹی سی جگہ کا نام ہے ادھر، اور ادھر زبردست کال، مطلب ہر سال آپ جب بھی ادھر آئیں گے تو آپ کو طائف الہدہ میں اسی طرح موسم ملے گا، زبردست سا موسم۔ اب ہم انٹر ہو گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ طائف کے اندر سے ہم ہو کے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔
آئیے ہم اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ آئیے اس کے اندر دیکھتے ہیں۔ وضو کے لیے جو جگہ ہے وہ تو بند ہے، یہ سامنے وہ وضو کے لیے جگہ ہے۔ یہ ہے جی مسجد الکوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مسجد کے اندر کا حصہ ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں یہاں کی کوآرڈینیٹس ڈال دوں گا۔ جن جن دوستوں نے آنا ہے، جن سے نے زیارت کرنی ہے، تو وہ یہاں آ سکتے ہیں۔ یہ وہ پتھر ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کے ٹیک لگائی تھی اور یہ دعا مانگی تھی۔ اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس برحمتك يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل علي عذابك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك۔ چنانچہ آپ نے ایک رقت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، جس کا مفہوم یہ ہے: الہی میں تجھ سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جسے تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں، اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ مجھے تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ اب اس مسجد الکوہ کی زیارت کے بعد ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اس باغ میں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوخ
اس مسجد میں ہم جا رہے ہیں، آئیے آپ کو اس کی زیارت کرا لیتے ہیں۔ جی اب ہم آئے ہیں طائف کے ان گلیوں میں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک آگے انگوروں کا باغ بھی ہے اور وہاں کی وقت کا مسجد بھی ہے، مسجد عباس۔ اب ہم جا رہے ہیں، پہلے آپ مسجد عباس کی زیارت کیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو انگوروں کے باغ میں بھی لے چلیں گے۔ یہ گلیوں سے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آیا کرتے تھے اس انگوروں کے باغ میں۔ انگوروں کا باغ تو ویسا ہی ہے، لیکن یہاں پہ مسجد جو ہے مسجد عباس وہ پرانے حالت میں نہیں ہے، لیکن مسجد وہی ہے، مسجد عباس جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان گلیوں سے گزر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں جایا کرتے تھے، اور یہاں پہ باغ بھی ہے۔ ابھی بھی یہاں پہ ایک ترکیوں کا وہ بتایا ہے، تھوڑے سے بندے ہیں جو اپنے حاجیوں کو مطلب عمرے والوں کا بھی تھوڑا تھوڑا کر کے مطلب وہ بتا رہے ہیں۔ اب عمرے بندے لیکن تھوڑے سے بندے آ سکتے ہیں، پرائز تھوڑے عمرے کا زیادہ ہے۔ یہ ہے مسجد عباس، مسجد عباس ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم اس کے اندر جا رہے ہیں، اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی وہ حالت میں نہیں ہے، لیکن مسجد وہی ہے۔ اس کے بعد اس کو تعمیر کیا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے یہاں کی حکومت نے۔ یہ اب ہم آئے ہیں یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب یہ مسجد ہے، آپ ان کی بھی زیارت کریے، یہ ہمارے ساتھ ہم اس کے اندر جاتے ہیں اور اندر سے آپ لوگوں کو یہاں کی زیارت کروا لیتے ہیں۔ اندر کا ویو ہے مسجد علی کرم اللہ۔ ہاں یہ مینار بنا ہوا ہے پرانے دور کا۔ سبحان اللہ۔ اچھی دوستو یہ سیڑھیاں بنی ہوئی بالکل، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے یہ سیڑھیاں بنی ہوئی اور پھر کھڑکیاں بھی ہیں روشنی کے لیے۔ سبحان اللہ، پرانے زمانے میں ساری پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ اور یہ سیڑھیاں دیکھیں، یہ اوپر ہے چھت لکڑیوں کے، اور یہ ادھر سے پورا پہاڑ ہے، ادھر سے روڈ ہے سامنے، اور اوپر بھی راستہ جا رہا ہے چڑھ کے۔ یہ دیکھیے بالکل میں اوپر نہیں آ آگے کی طرف، اور یہاں سے آگے جو ہے اس طرف آگے جائیں تو وہاں پر تھا وہ مسجد وہ دوسری جس کی میں نے ویڈیو آپ کو دکھائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں مینار کے پاس ہوں، اور ابھی میں جانے لگا ہوں یہ سامنے والے باغ میں۔ اور اس باغ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باغ کے انگور کھائے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عداس تھا جو ہے یہاں پر غلام تھا، عداس اس کا نام تھا، اس کے نام سے مسجد بھی ہے اندر، وہ مسجد بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اور یہ باغ بھی میرے ساتھ
یہ دیکھیں آپ روڈ سے جب آپ آئیں گے تو اس طرح جو ہے باغ کے اندر جائیں گے. یہاں پر کوئی بورڈ نہیں ہے خاص کہ یہ کون سا باغ ہے. یہ اندر مسجد عداس ہے, اس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے. تو اب میں جا رہا ہوں اندر مسجد عداس کی طرف. گاڑی میں نے پہلے ہی یہیں پہ پارک کر دی تھی, تو اس لیے اب میں جا رہا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پر یہ انار کے درخت ہیں اور اندر پودینہ وغیرہ کافی چیزیں لگی ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ اینٹیں بنانے کی وہ بھی ہے. ہمارے ہاں تو بٹھی ہوتی ہے, یہاں پر ایسے ہی بناتے ہیں اینٹیں. یہ بھی چل رہا ہے. وہ اندر کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک کنواں بھی ہے, لیکن آپ کو یہاں پر سکرین پہ صحیح نظر نہیں آ رہا ہوگا. تو یہ اندر جی یہ ہم وہ باغ میں ابھی جا رہے ہیں. آپ سامنے تھوڑے سا وہ دیوار کے بعد آپ کو رائٹ سائڈ پہ وہ باغ نظر آئے گا. وہ باغ تو ویسے حالت میں نہیں ہے, تو آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ زیارت کریں, جب بھی آئیں تو آپ ادھر ضرور آئیے. یہ دیکھیے یہ جو یہاں پہ درخت لگے ہیں, اس کے سائڈ پہ آپ کو ابھی نظر آ جائے گا. ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ باغ ہے. یہ سامنے جو آپ کو میں انگور کا باغ کہہ رہا تھا, یہ وہی باغ ہے. اور اسی میں آپ وسلم نے یہاں کے انگور بھی یہاں قیام بھی کیا تھا. اور یہاں پہ جب آپ وسلم کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے, تو آپ وسلم نے یہاں آ کے اس انگور کی کھجور کی اس باغ میں, ابھی تو انگور ہے تھوڑی سی رائٹ پہ, لیکن پہلے یہاں کھجور ہوا کرتے تھے. ابھی بھی وہ کھجور یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے. دعاؤں میں یاد رکھنا جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.